رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن آخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العليم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر قوم عاد کے ہلاک ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے ان پہ ہوا بھیجی حکیم، یعنی جس میں کوئی پھل پھول کہتے ہیں امرات الحکیم، جو بچے پیدا کرنے کی لائق نہ ہو. اور اسی طرح وہ ہوا جس میں فائدہ نہ ہو. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جہاں رحمت کی ہوائیں ہوں گی تو قرآن میں ریاح کا لفظ ہو، اور جہاں لفظ ریح آئے تو مراد عذاب کی ہوا ہوگی. فرمایا کہ اللہ نے ان پہ الریح العلیم، ایسی ہوا جو جاننے والی کہ ما تذر من شیء اتت علیہ، اس نے کچھ نہ چھوڑا جس پہ آئی، جعلت کالرمیم، اس کو چورا چورا کر ڈالا. کما قال تعالی فی الآیۃ الاخری واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیۃ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. أي لما تمردوا وأتوا، جب ان نے سرکشی کی، نافرمانی کی، أهلكهم الله بريح آتية، اللہ نے ان کو ہوا سے ہلاک کیا، ایک ایسی ہوا جو سرکش. فكانت تحمل الرجل منهم وترده في الهواء ثم نركزه على راسه فتنكر راسه حتى تبينه من بين جثته. وہ ہوا ایک آدمی کو اٹھا کے اوپر لے جاتی، پھر اس کے بعد اس کو الٹا زمین پہ مارتی دماغ پر، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ اس کی گردن جو ہے وہ ٹوٹ جاتی، علیحدہ ہو جاتی اپنے بدن سے، اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کسی کھجور کی اوپر سے گردن کاٹ دو اور اس کا تنا پڑا ہو، ویسے پڑے تھے، کیونکہ بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے نا، بڑی طاقت والے اور بڑے. وقال سعید بن وقال محمد بن اسحاق كانوا يسكنون بالیمن،
بین عمان و حضرموت وکانوا مع ذلك قد انہم قد فشوا فی الارض وقہروا اہلها بفضل قوتهم التي آتاهم اللہ۔ محمد اسحاق فرماتے ہیں کہ یمن میں عمان اور حضرموت کے درمیان میں وہ رہتے تھے، یہ ساری آبادی ان کی تھی، اور پھر انہوں نے اپنی سرکشی اور طاقت سے باقی لوگوں کو بھی زیر نگین کر ڈالا تھا، سب پر ان کا کنٹرول تھا۔ وَقَانُوا أَصْحَابَ أَوْثَانٍ يَعْبُدُونَهَا مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ تھے بتوں کے پجاری، اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے آگے جھکتے تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ هُودًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، اللہ نے حضرت ہود کو بھیجا علیہ السلام، وَهُوَ مِنْ أَوْسَطِهِمْ نَسَبًا وَأَفْضَلِهِمْ مَوْضِعًا، وہ بڑے اعلیٰ خاندان میں سے تھے، ان کی قوم میں سے۔ فَأَمَرَهُمْ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ وَلَا يَجْعَلُوا مَعَهُ إِلَٰهًا غَيْرُهُ، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ کسی اور الہ کو جو ہے وہ شریک نہ کرو ابداً۔ انہوں نے دعوت دی وَأَن يَكُفُّوا عَن ظُلْمِ النَّاسِ، اور یہ بھی حکم دیا کہ لوگوں پہ ظلم بھی نہ کرو، فساد نہ کرو زمین میں۔ فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا، وَكَذَّبُوهُ، اور جھٹلایا، چھوڑو جی تم کوئی بات سچی نہیں کہہ رہے ہو، اور کہنے لگے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے کون زیادہ طاقت والا ہے جو ہم پر مقابلہ کرے۔ وَاتَّبَعُوا مِنْهُمْ نَاسٌ وَهُمْ يَسِيرٌ يَكْتُمُونَ إِيمَانَهُمْ، حضرت ہود علیہ السلام پہ اس قوم میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن وہ بھی چھپاتے تھے، ڈر کے ہمارے بیچارے کمزور تھے۔ فَلَمَّا أَتَتْ عَادٌ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبُوا نَبِيَّهُ، اب جب انہوں نے سرکشی کی اور اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، وَأَكْثَرُوا فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَتَجَبَّرُوا، اور انہوں نے زمین کے اندر فساد پھیلایا، اور یعنی بڑا اپنے اندر بڑی تکبر اور اکڑ پیدا کی۔ وَبَنَوْا بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً عَبَثًا بِغَيْرِ نَفْعِهِمْ كَذَمِّهِمْ هُودَ کلمہم ہود فقال، انہوں نے کئی ایسے پہاڑوں میں مکان بنا رکھے تھے جن کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ہر جگہ پر تم مکان بناتے ہو اور پھر یہ اور بے فائدہ، جن سے کسی کو فائدہ نہیں۔ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بڑے بڑے کارخانے بنا رہے ہو شاید تم یہ سمجھتے ہو ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور اگر کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے جبار بن کے سختی کے ساتھ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، کہنے لگے ہود علیہ السلام آپ کوئی ایسی بڑی دلیل تو نہیں لے آئے جس کو ہم مان لیں، ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑتے ابداً، اور نہ ہم تم پر ایمان لاتے ہیں۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بد دعا لگی ہے کہ ایسی ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ اس کے بعد کہنے بسوء اے بجنون، یعنی ہاں ہمارے کسی خدا کی بد دعا نے اس نے تمہیں پاگل بنا دیا۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ حضرت ہود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں شرک سے بری ہوں، اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اور اگر تمہارے خدا ہے تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو فقیدونی، مل جاؤ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے
اللہ تعالیٰ پہ آسرا کیا ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. کوئی ایسی چیز نہیں دنیا میں چلنے والی جس کی پیشانی اللہ کی ہاتھ میں نہ ہو، اللہ کی قدرت میں نہ ہو. اور میرے رب نے مجھے صراط مستقیم پہ چلایا ہے، اس کا اپنا فیصلہ بھی سب حق ہے. قال محمد بن اسحاق فلما ابوا الا الكفر به امسك الله عنهم القطر 3 سنين فيما يزعمون حتى جهدهم ذلك. اب محمد بن اسحاق فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے انکار کیا کہ ہم ایمان نہیں لے آتے، ہم تو بس اسی کفر پہ اپنے باپ دادے کے دین پہ جمے رہیں گے، اللہ نے 3 سال کے لیے ان پہ بارش بند کر دی. اور حتیٰ جہدہم ذالک، جب کھیتیاں نہ اگیں، گندم پیدا نہ ہو، پھل کہاں سے کھائیں گے، اب ان کو تکلیف ہوئی. قال وکان الناس اذا جہدہم امر فی ذالک الزمان وطلبوا من اللہ الفرج فیہ انما یضربونہ بحرمہ ومکان بینہ وکان معروفا عند اہل ذالک الزمان وَبِهِ الْمَالِكُ مُقِيمُونَ وَهُمْ مِنْ سُلَالَةِ إِمْلِيكِ بْنِ اللَّوَذِ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ وَكَانَ سَيِّدُهُمْ إِذْ ذَاكَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ بَكْرَ. کہتے ہیں کہ جب ان کو شدید تکلیف ہوتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے مشکل ہماری حل ہو جائے، تو ایک جگہ تھی اس کو وہ حرم سمجھتے تھے اور ان کے زبان میں وہ جگہ معروف تھی، وہاں آتے تھے. اور یہ وہی جگہ تھی جہاں قوم عمالقہ مقیم تھے. عمالقہ وہم من سلالۃ املیک، وہ املیک ابن لاوذ ابن سام ابن نوح کی اولاد میں تھے. وقان سیدہم من ذاک رجلا، اس وقت جو ان کا سردار تھا اس کا نام تھا معاویہ ابن بکر. وکانت لہ ام من قوم عاد وَإِسْمُهَا جَلْحَدَةَ ابْنَةَ الْخَيْرِ. وہ معاویہ بن بکر جو تھے اس کی ماں جو ہے نا وہ قوم عاد سے تھی اور اس کا نام تھا جلحدہ، تو ابنۃ الخبیر. قال فبعثت عادا وفدا قریبا من 70 رجل للحرم ليستسقوا لهم عند الحرم ومروا بمعاویہ بن بکر بظاہر. اب وہ حرم آئے یعنی مکے کی طرف آئے، ایک وفد بھیجا کہ وہاں جاؤ اور بارش کے لیے دعا کریں. وہ جب معاویہ بن بکر کے قریب گزرے تو وہی انہوں نے قیام کیا قریب مکے کے قریب. فقاموا عنده شہرا، 1 مہینہ اس کے بعد رہے. یشربون الخمر غنیہم الجرادتان کینتان معاویہ، وہ وہیں رہے اور شرابیں پیتے رہے. اور اس کی 2 گانے والیاں تھیں، ناچنے والیاں، جن کو جرادہ کہا جاتا تھا، جیسے یعنی مکڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ ہمیشہ پھر گانے گاتی ہیں. وَقَانُوا قَدْ وَصَلُوا إِلَيْهِ فِي شَهْرٍ فَلَمَّا طَالَ مَقَامَهُمْ عِنْدَهُ وَأَخَذَتْهُ شَفْقَةً عَلَى قَوْمِهِ وَاسْتَحْيَا مِنْهُمْ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِالْإِنْصِرَافِ عمل شعرا يعرضهم بالانصراف عمل الكينتين ان تغنياهم به. اصل بات یہ تھی کہ وہ معاویہ بن بکر جو تھا وہ شرم کرتا تھا کہ اب کیسے میں مہمانوں کو کہوں کہ چلے جاؤ، لیکن اس کو خیال آیا ابھی کیسی قوم ہے کہ اپنے قوم کے لیے بارش مانگنے کے لیے آئے تھے ہم جانے کے لیے، اور یہاں 1 مہینہ ہو گیا پڑے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں، لیکن میں کیسے کہوں کہ میرے گھر سے جاؤں. تو اس نے کچھ اشعار بنائے اور اپنی ان لڑکیوں سے کہا کہ گانے کے دوران یہی ان کو سناؤ. الا یا قیل ویحک ویحک قم فحینم لعل اللہ یصبحنا عصا وغماما، کہ اٹھو اللہ کر دو تمہیں، شاید اللہ تمہاری دعاؤں کو سن لے اور بادل بھیجے. فیسقی ارض عاد ان عادا قد امسوا لا یبتسون الکلام لا یبینون الکلام. شاید قوم عاد پہ بھی اللہ بارش برسا دے، چونکہ اب تو قوم عاد کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بات ہی نہیں کر سکتے بھوک کے مارے.
من العطش الشدید فلیس ترجو به الشیخ الکبیر ولا الغلام، اور اتنی شدید ان کو پیاس ہے اور بھوک ہے کہ اب وہ کسی قابل ہی نہیں رہے ہیں، بوڑھے ہوئے ہیں۔ وقد کان نساؤہم بخیر وقد امست نساؤہم غیاما، ان کی عورتیں بڑی شان سے رہتی تھیں، اب ان کا برا حال ہے۔ وَإِنَّ الْوُحُوشَ تَأْتِيهِمْ جِهَارًا وَلَا تَخْشَىٰ لِعَادِي سِحَامًا، اور جنگل کے جانور اب آتے ہیں تو ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں تیر مار دے گا، جن کو تو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تیر کیا ماریں گے۔ وَأَنْتُمْ هَاهُنَا فِي مُجْتَهِدُمْ نَهَارُكُمْ وَلَيْلُكُمْ تَمَامًا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم یہاں پڑے ہو، دن رات اپنی عیاشیوں میں، اپنے گانے میں، شرابوں میں مبتلا ہو۔ فَذِيٌّ وَفَدَكُمْ مِنْ وَفَدِ قَوْمٍ وَلَا لَقَوْا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ، تمہارا اتنا برا وفد ہے کہ ان کو تو کوئی یعنی استقبال بھی نہ کرے، کوئی ان پہ سلام بھی نہ کہے۔ قال فَإِنَّ ذَلِكَ تَنَبَّهَ الْقَوْمُ لَمَّا جَاءُوا لَهُ فَنَهَضُوا إِلَى الْحَرَمِ، اب جب انہوں نے شعر سنے نا تو سمجھ گئے کہ ہاں اس میں ہمارے لیے ہی تو نصیحت کی جا رہی ہے ساری۔ اب جناب اٹھے، وَدَعَوْا لِقَوْمِهِمْ وَدَعَائِهِمْ وَوَكَيْلِ ابْنِ غَطْرٍ، تو وہاں حرم میں آ کے انہوں نے دعائیں مانگی، اور ان سے دعا کرانے والا آدمی جو اس کا نام تھا کیل ابن انز۔ فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَاتٍ ثَلَاثًا بَيْضَاءَ وَسَوْدَاءَ وَحَمْرَاءَ، اللہ نے 3 بادل بھیجے، ایک بادل کا رنگ جو تھا سفید تھا، ایک کا سیاہ تھا اور ایک کا سرخ تھا۔ ثُمَّ نَادَاهُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر آسمان سے پکارنے والے کی آواز آئی، اختر لنفسک او لقومک من ھذا السحاب، آواز آئی کہ اے بندے ان 3 بادلوں میں سے اپنی قوم کے لیے جو چاہو وہ بادل چن لو، اختیار کر لو۔ فقال اغترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماءً، تو اس نے کہا یہ جو سیاہ بادل ہے نا بس میں اسی کو چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، بہت پانی ہے، اس لیے یہ سیاہ نظر آتا ہے۔ تو اس نے اسی کو چنا، تو پھر اس سے آواز آئی، انہوں نے کہا بے وقوف تم نے کیا چنا ہے؟ اخترت رمادا رمدا لا تبقى من عاد احدا لا والدا نترك ولا ولدا الا جعلته حمدا الا بني الوزية المهندا۔ کہنے لگا اچھا تم نے وہ بادل چنا ہے، اس میں تو یعنی رماد کہتے ہیں جو آگ جلنے کے بعد جو اس کی کیری بن جاتی ہے، اس میں تو وہی رماد ہے۔ بدبخت تم نے کیا چنا اپنی قوم کے لیے؟ اور حتی تخرج علیہم من واد، اس کے بعد کہا کہ تم من واد یقال له مغیث، اس کے بعد نے کہا کہ یہ جو ہے نا تم نے جو چنا ہے نا، لا تبقى من، یہ تو کسی آدھ کے ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑے گا، لا والدن تترک ولا، نہ باپ کو نہ اولاد کو، الا جعلت حمدن، مگر اس کو مٹا ڈالے گا، الا بن الوزیۃ المہندہ، صرف وہ بچیں گے۔ قال وبن الوزیۃ بطن من عاد یقیمون بمکہ فلم یصبهم ما اصاب قومهم، یہ قوم عاد کی ایک جماعت تھی جو آ کے مکے میں ٹھہری، ان پر وہ عذاب نہ آیا جو ان کی قوم پہ آیا۔ قال وهم من بقي من انصابهم وذراريهم، بس یہی وہ لوگ تھے جو ان کی نسل سے بچے، اسی کو کہتے ہیں عاد الاخرہ۔ قال وساق الله الصحابة السوداء فيما يذكرون الذي اختارها قيل ابن غطأنز وفيها من النقمة إلاد، اللہ پاک نے وہ سیاہ پہاڑ جو تھا اس کو بھیجا، یہ وہی پہاڑ تھا جس کو اس نے پسند کیا تھا اور خود چنا تھا، وہ قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ اب وہ جب قوم عاد کی طرف آیا ہے اس میں تو عذاب ہی عذاب تھا نا، حتیٰ تخرج علیہم
من واد يقال له المغيث فلما رأوا استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا. ایک وادی کی طرف سے ایسے وہ جبل آیا، وہ پہاڑ اپنا وہاں بادل آیا، دیکھنے لگے کہ اچھا خوش ہو گئے، دیکھیں بادل آ گیا ہے، اب برسے گا اور زمینیں جل تھل ہو جائیں گی اور ہماری سب آبادیاں ہو جائیں گی. اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا بدبختو بل هو مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء. اور بدبختو یہ پانی نہیں برسنے والا، یہ تو عذاب ہے، یہ تم پہ برسے گا اور تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. اے تحرک کل شیء مرت به، جہاں سے گزرے گی اور یہ تو اس چیز کو ہلاک کر دے گی. وکان اول من ابصر ما فیہا وعرف انہا ریح فیما یذکرون امرأة من عاد يقال لها ممید فلما تبین ما فیہا صاحت صاعقت فلما ازاغت قالوا ما رأیت یا مید قال ریح فیہا شبہ النار. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک عورت تھی قوم عاد میں سے، اس کا نام تھا معید یا ممید. تو اس نے کہا، اس نے دیکھا، اس نے کہا، اس چیخ پڑی اور اس کے بعد بالکل بے ہوش ہو گئی. صاعقت فلما افاقت، جب ہوش آیا انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں، کیا دیکھا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا بدبختو اس کے اندر ہوا ہے اور ایسی ہوا ہے معلوم ہوتا ہے جیسے آگ ہو. امامہا رجال یقودونہا. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان بادلوں کو چلانے کے لیے آدمی ہیں جو اس کو کھینچ کے لا رہے ہیں. فسخرها اللہ علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما. اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلی متواتر. کما قال اللہ تعالی الرسوم الدائمۃ فلم تدع من عاد احدا الا ہلک. کوئی عاد کے ایک بچے کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو ہلاک کر ڈالا. واعتذر ہود علیہ السلام فیما ذکرہ انواع من المؤمنین فی حدیث ما یصیبہ انواع الا ما تلین علیہ الجلود وتلذ الانفس. اور حضرت ہود علیہ السلام اپنے مومنین کو لے کے ایک کنارے پہ ایک جگہ پہ چلے گئے، لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ ہوا جو ان کو برباد کر رہی تھی ان کو ایسے لگتی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ماشاءاللہ. ومن معه إلا ما تلين عليه الجود الأنفس وأنها تمر على عاد بالذعن ما بين السماء والأرض. اور قوم عاد کو تو آسمان اور زمین کے درمیان میں اٹھا کے پٹک دیتی تھی. وتدمغهم، ان کے سر جو ہے پھٹ جاتے تھے، پھر ان پر پتھر پڑتے تھے. وذکر تمام کے سر پہ طولھا وسیاق غریب. کہتے ہیں کہ اس نے بڑا لمبا چوڑا قوم عاد کا قصہ بیان کیا ہے. تو سیاق میں تو غرابت ہیں لیکن فوائد بھی ہیں. وقد قال اللہ تعالی ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه رحمتا منا ونجیناهم من عذاب غلیظ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام اور مومنین کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس عذاب سے بچا لیا جو ان کی قوم پہ اترا ہے. وقد ورد فی الحدیث الذی رواہ الامام احمد فی مسندہ قریب مما عود محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ. مفسر فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے جس کے امام احمد نے نقل فرمایا، وہ بھی تقریباً قصہ ملتا ہے جیسے ہی نے لکھا ہے. وقال امام احمد حدثنا زید بن الحباب قال حدثني ابو المنذر سلام بن سليمان النحوي حدثنا عاصم النجود نبي وائل الحارث البكري قال خرجت اشكو على ابن الحضرمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابھی والد حارث البکری سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا تاکہ علا ابن الحضرمی کی شکایت حضور تک پہنچاؤں. الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمررت بالربزة فإذا بعجوز من بني تميم منقطع بها
میں جب مقام ربضہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھی عورت ہے بنو تمیم کی جو کٹ کے یہاں بیٹھی ہے. فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله حاجة هل أنت مبلغي إليه. اس عورت نے کہا کہ بات سنو، میرا بھی ایک کام ہے حضور پاک کی خدمت میں، تم جا تو رہے ہو، اگر مہربانی کر کے میری درخواست بھی پہنچا دو. قال فحملتها فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله. کہتے ہیں کہ میں آیا مدینہ منورہ میں پہنچ گیا تو مسجد بھری ہوئی تھی، بالکل جگہ ہی نہیں تھی پوری. وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءَ تَخْفَقُ، اور سیاہ رنگ کا ایک جھنڈا لہرا رہا تھا. وَإِذَا بِلَالٌ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ، اور حضرت بلال تلوار لے کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. فقلت ما شان، میں حیران ہو گیا بھی کیا بات ہے، کیوں اتنے لوگ جمع ہیں، جھنڈا لہرا رہا ہے، حضور بیٹھے ہیں اور بلال شہیر سیف تلوار کو نکال کے سامنے کھڑے ہیں پہرے کے لیے. قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال فجلست فدخل منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت وسلمت فقال هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت نعم. وقالت لنا الدائرة عليهم. کہتی ہیں کہ میں حضور اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو میں نے بھی اجازت دی، مجھے بھی اجازت دی، میں نے سلام کیا. اور میں کیا تمہارے اور بنو تمیم کے درمیان میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول. وَمَرَرْتُ بِعَجُوزٍ مِّن بَنِي تَمِيمٍ مُنْقَطِعٍ بِهَا وَسَارَتْ لِي أَنْ أَحْمِلْهَا إِلَيْكَ. انہوں نے کہا حضور ایک بنی تمیم کی بوڑھی عورت تھی، وہ بھی مجھے رمضان میں ملی، انہوں نے کہا مجھے بھی حضور کی طرف لے جاؤ، تو میں اس کو بھی سواری پہ بٹھا کے لایا ہوں. وہاں ہی بالباب، وہ دروازے پہ کھڑی ہے. فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ تَمِيمٍ حَاجِزًا فَجَعَلَ الدَّهْنَا فحميت الأجود واستوفدت وقالت یا رسول اللہ. کہنے لگے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے درمیان اور بنو تمیم کے درمیان میں کوئی دیوار، کوئی حاجز کھڑا کر دیا جائے تاکہ وہ ہم پر حملہ نہ کر سکیں. کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ بوڑھی تھی نا، اس کو بھی غصہ آیا اپنے بنو، وہ غصے میں چیخنے قال یا رسول اللہ فَإِلَىٰ أَيْنَ يَزْدَرُ مُزْدَرُّكَ، اگر دیوار سے ان کے راستے بند کر دیے گئے تو کہاں کوئی نکلے گا فریاد لے کر. قال قلت ان مثلی مثل ما قال الاول معذی حملت حتفها حملت هذه فلا اشعر انها كانت لي خصما. کہتا ہے میری مثال ایسے ہو گئی کہ جیسے ایک بکری نے پاؤں سے زمین کھرچنی شروع کی نا تو نیچے سے چاقو نکل آیا، تو وہ تلاش کر رہا تھا چاقو اس کی ذبح کے لیے، اس نے خود ڈھونڈ کے دے دیا. تو کہتے میں اس کو خود اٹھا کے لے آیا تھا، حضور کے پاس پہنچے الٹا میری شکایت کر دی. اعوذ باللہ ورسولہ ان اکون کوافد عاد، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہی حال نہ ہو جیسے قوم عاد کا وفد آیا تھا. قال لی وما وافد عاد، وہ کیا تھا، کیا وہ عالم الحدیث من ولاکن استلموا قلت ان عادا قہدوا فبعثوا وافدا لهم، کہ جب ان پر قحط آیا تو ان نے ایک وفد بھیجا تھا. تو کیف مر بمعاوض بکر فقام عنده شہرا، تو انہوں نے بھیجا جو وفد راستے میں معاوض بکر کے پاس ہے، ایک مہینہ وہیں پڑے رہے. یسقیہ الخمر وتغنیہ جاریتان یقال لہما الجرادتان، دو لڑکیاں گانے گاتی اور شرابیں پیتے. فلما بد الشعر خرج الى جبال محرقہ فقال اللهم انك تعلم انی لم اجی الى مریض فاداویہ ولا الى اسیر فافادیہ
اللہم اسقِ عادا کما کنت تسقیہ فمرت بہ صحابات سود فنودی منہا اختلفہم الی صحابۃ منہا سوداء فنودی منہا خذھا رمادا رمددا لا تبقى من عاد احدا۔ اب کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ انک تعلم، آپ جانتے ہیں میں کسی مریض کے علاج کے لیے تو نہیں آیا اور نہ کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ مسق آدم، قوم عاد کو بارش دے دے جیسے آپ بارشیں فرماتے ہیں۔ کہتا ہے پھر بادل آئے، اختیار دیا گیا کہ ان بادلوں میں چنو، میں نے وہ سیاہ بادل جو تھا چن لیا۔ تو پھر آواز ہے اچھا تم نے ایسی چیز چنی ہے نا جو سب کو چورا چورا کر دے گی اور آج سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ فلما بلغنی انہ بعث اللہ علیہ من الریح الا قدر ما یجری فی خاتمی ھذا تحرک، پھر مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے ان پہ ہوا بھیجی ہے اور ہوا بھی اتنی سوراخ کھولا گیا آسمانوں سے ہوا کے خزانے کا، اتنی ہوا نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ خط یعنی جتنا انگوٹھی کا گھیرا ہوتا ہے نا، اتنا سوراخ جو تھا اس میں نکلی۔ قال ابو وائل وصدق وقال وكان رجل باسوا وافد لهم قالوا لا تكن وافد آدم، تو اسی سے یہ ضرب المثل ہو گئی عربوں میں کہ یار تم اس طرح نہ کرنا جیسے قوم عاد کے وفد نے کیا تھا۔ قال ابو وائل وهكذا رواه الامام احمد بن مسلم ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن زيد بن الخباب به نحوه ورواه النسائي من حديث اسلام بن ابي المنذر بن عاصم وهو ابن بهدلة من طريقه رواه ابن ماجه ايضا عن ابي وائل حارث بن حسبان البكري به ورواه ابن جرير عن ابي كريب عن زيد بن حباب به ووقع عنده عن الحارث بن يزيد البكري فذكره رواه ايضا عن ابي كريب عن ابي بكر بن عياش عن عاصم الحارث بن حسان البكري فذكره المرأة في النسخة ابا وائل والله اعلم۔